فائنلی بلال سب کے چہرے بے نقاب کرنے واپس آ چکا ہے، اور واپس آنے کے بعد بلال کو پتہ چلتا ہے کہ اس گھر میں ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، تو بلال سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ایمان کو اپنی محسن سمجھتا ہے۔ دوسری طرف تیمور کے فادر جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم ٹنڈو آدم گئے تھے، وہاں کیا بنا، تو تیمور اپنے باپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے کہ ابھی گیا نہیں لیکن جانا ہے، کیونکہ تیمور فیصلہ کر چکا ہے کہ اس بار ایمان کو اس کے گھر سے بے گھر کر کے ہی رہوں گا۔ حالانکہ پہلے ہی وہ ایمان اور اس کے باپ کی ٹنڈو آدم میں بنی بنائی عزت خاک میں ملا چکا ہے، کیونکہ ایمان کے گھر میں کھڑا ہو کے جب ایمان کی کردار کشی کر رہا تھا تو محلے والے بھی یہ سب سن رہے تھے، اور پھر جب ایمان کے فادر نے تیمور کو گریبان سے پکڑ کے گھر سے نکالنے کی کوشش کی تو تیمور نے بھی ایمان کے باپ کے منہ پہ مکہ دے مارا، جس کے بعد ایمان نے اس تیمور کو دھکے مار مار کے گھر سے نکال دیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ تیمور سوچ لیتا ہے کہ جس گھر پہ اسے مان ہے، اگر اس گھر سے اسے بے عزت کر کے بے گھر نہ کیا تو میرا نام بھی تیمور نہیں ہے۔ اب وہ ہر قیمت پہ ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ادھر آہت کو کوئی USB ملتی ہے جس سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تیمور نے ایمان کے خلاف یہ تمام پروپیگنڈا جان بوجھ کے بنایا تھا۔ شاید آہت کو CCTV فوٹیجز مل جاتی ہیں جس میں تیمور ایمان کے پیچھے جانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ایمان تیمور سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے، یا پھر آخری دن ایمان پہ جو الزامات لگائے تھے جس میں آہت کو بھی گھسیٹا تھا جبکہ آہت کے سامنے جا کے کچھ اور ہی کہانی بتائی تھی۔ اب ممکن ہے کہ آہت نے اسی کی CCTV فوٹیجز دیکھ لی ہوں، تبھی ثبوت کے طور پہ USB ساتھ لایا ہے۔ تیمور کے سامنے وہ USB پٹخ کے اسے کہتا ہے کہ تیمور بھائی، آپ کو ایمان کی اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور آہت کی اس بات کے بعد بھی تیمور یوں خود کو ریلیکس شو کرتا ہے جیسے اس نے آہت کی بات سنی ہی نہیں۔ تو آہت کو تیمور کے اس رویے پہ شدید غصہ آتا ہے اور وہ گلاس اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ تو اب تیمور کو بھی آہت پہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ آہت بھی ایک بزدل انسان ہے، اتنا ہی وہ ایمان سے محبت کرتا تو سب کے سامنے اس محبت کو ایکسیپٹ نہ کرتا۔ تبھی اسے آئینہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں بھی ایمان کے کریکٹر کی کوئی پرواہ نہیں، ہاں اگر تمہیں پرواہ ہے تو اپنی بدنامی کی۔ اب آہت کو یہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ تیمور کے پاس ایمان کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اب آہت کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی گاڑی کی فارم ہاؤس پہ CCTV فوٹیجز کیسے بنی جبکہ وہ تو کبھی فارم ہاؤس گیا ہی نہیں، اور تیمور نے سب کے سامنے یہی شو کرایا کہ آہت اور ایمان تو اکثر و بیشتر فارم ہاؤس پہ ملتے رہتے تھے۔ دراصل جب بلال نے اپنی گاڑی بیچ دی تھی وہ بھی آہت کی بہن لیلا کی خاطر کہ اسے پیسے چاہیے تھے، تو لیلا کو ہی بلال پہ ترس آیا تھا، تبھی اس نے جب اپنے کسی ضروری کام کے لیے فارم ہاؤس جانا تھا تو لیلا نے آہت کی گاڑی کی چابی بلال کو دے دی تھی کہ تم اس پہ جا کے اپنا کام کر لو۔ اب تیمور آہت کو یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ ٹھیک ہے تمہاری گاڑی بلال لے کے گیا تھا لیکن بلال کے ساتھ وہاں ایمان گئی تھی، یعنی ایمان اس قدر بد کردار لڑکی ہے کہ اس نے اس گھر کے تینوں مردوں کو اپنے حسن اور جھوٹی محبت کے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہ تو شکر ہے کہ بروقت میں نے اس کا اصل چہرہ دیکھ لیا اور تم دونوں کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ ادھر ایمان جو اب تیمور کی حرکت کی وجہ سے محلے میں بدنام ہو چکی ہے تو محلے دار آ کے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایمان کے فادر کو اتنا اچھا انسان دکھایا ہے کہ ہر بیٹی کے باپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس مشکل میں بھی اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی انہیں پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کبھی کچھ غلط کر ہی نہیں سکتی۔ تبھی وہ اپنی بیگم کو جب پریشان دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ان محلے والوں کو میری بیٹی کے منکر نکیر بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ادھر بلال بھی جب گھر واپس آتا ہے کیونکہ تائی جان نے یہ تو بتا ہی دیا تھا کہ گھر پہ کوئی مسئلہ ہے، بلال کو بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں زارا کے ساتھ نہ کچھ ہو گیا ہو، لیکن اب گھر واپس آ کے اسے پتہ چلتا ہے کہ زارا کے ساتھ نہیں بلکہ بیچاری ایمان کے ساتھ اس گھر میں بہت برا سلوک ہوا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس تو بلال کو آہت پہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایمان کے خلاف ہو چکا ہے باقی سب گھر والوں کی طرح۔ تبھی وہ آہت کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ آہت
تم پہ تو ایمان مکمل بھروسہ کرتی تھی۔ تو آہت جو اب تیمور کی باتوں کے زیر اثر ہے، کیونکہ اسے یقین آ چکا ہے کہ ایمان بلال کے ساتھ بھی چکر چلا رہی تھی، تبھی بلال کو تنزیہ کہتا ہے کہ اسی بھروسے کا تو تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ بلال تو جب آہت کا یہ الزام سنتا ہے اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تبھی آہت کو انگلی کے اشارے سے وارن کرتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ، لیکن آہت کے اندر بھی تو آگ لگی ہوئی ہے تیمور کی باتوں سے، وہ کہاں چپ ہونے والا ہے۔ الٹا بلال سے کہتا ہے کہ اس جیسا جاہل اور کریکٹر لیس انسان میری بہن کا شوہر نہیں ہو سکتا۔ میں اب مزید یہ رشتہ چلنے نہیں دوں گا، اسے ایز سون ایز پاسبل میری بہن کو اس رشتے سے آزاد کرنا ہوگا۔ بلال کو تو آہت کی اس بات پہ مزید غصہ آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، جس پہ آہت کہتا ہے کہ شکر کرو صرف بات کر رہا ہوں، دھکے دے کے تمہیں اس گھر سے نکالا نہیں، اور اب تو تمہاری ایمان بھی نہیں ہے جو تمہیں بچا لے۔ اب بلال کو یکدم ایمان کی فکر ہوتی ہے کہ وہ تو بہت ہی معصوم سی لڑکی ہے، پتہ نہیں اس گھر والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور جب اسے ساری صورتحال کا علم ہوتا ہے تو اسے افسوس بھی ہوتا ہے ایمان کے لیے کہ میں اسے کتنا سمجھاتا تھا کہ تیمور اور آہت سے دور رہو، صرف اپنی سٹڈیز پہ فوکس کرو، یہ مت بھولو کہ تم ٹنڈو آدم سے اپنا خواب پورا کرنے اس بڑے شہر میں آئی ہو، اس لیے اپنا خواب پورا کر کے ہی واپس جاؤ۔ اور اب مزید افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایمان تو اپنے سیمسٹر میں بھی فیل ہو گئی۔ بلال تو سوچ لیتا ہے کہ میں ایمان کے پاس جاؤں گا، اسے حوصلہ دوں گا، اس کا ساتھ دوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ پھر سے اپنی سٹڈیز پہ فوکس کر سکے، لیکن بلال کی اچھی نیت تو ایمان اور اس کے گھر والے بھی سمجھ نہیں پاتے۔ ظاہر ہے کہ ایمان کو دھوکہ ملا ہے، ایک کو بھائی بنا کے اور دوسرے کو محبت بنا کے، تو اب وہ بلال کی دوستی کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ ایمان کے فادر بلال سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو میری بیٹی کا وکیل بن کے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ ایمان بھی صاف سنا دیتی ہے کہ آپ کے کسی احساس کی یا احسان کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کیونکہ اب مجھے پتہ چل چکا ہے کہ وہ لوگ جو مفت میں کسی پر احسان کرتے ہیں بعد میں اس کی بہت بھاری قیمت وصول کرتے ہیں۔ بلال کو افسوس تو ہوگا، لیکن وہ سمجھ چکا ہے کہ اس گھر میں جو میرے ساتھ سلوک ہوا ہے تو وہ کسی کے ساتھ بھی ویسا سلوک کر سکتے ہیں۔ یہاں سے چلا تو جائے گا، لیکن بعد میں جب اسے پتہ چلے گا کہ تیمور نے ابھی تک ایمان کا پیچھا نہیں چھوڑا بلکہ اسے ٹنڈو آدم میں بدنام کرنے کے بعد اب بے گھر کرنے پہ تلا ہوا ہے، تو وہ ایک بار پھر ایمان اور اس کے باپ کی مدد کے لیے واپس جائے گا، اور تب شاید وہ انہیں بتا بھی دے کہ یہ لوگ جو مجھے جاہل گوار سمجھتے تھے، میرے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی سلوک کیا جو ایمان کے ساتھ کیا، لیکن میں نے ایمان جیسی بیوقوفی نہیں کی بلکہ صرف اور صرف اپنی سٹڈیز پہ فوکس کیا، اور آج CSP آفیسر بن چکا ہوں۔ یہ سننے کے بعد تو ایمان بلال سے سچ میں بہت متاثر ہوگی، اور دوسری طرف لیلا جو بلال سے طلاق لے چکی ہے، اس کے بعد جا کے اسے پتہ چلے گا کہ بلال جاہل گوار نہیں بلکہ CSS پاس کرنے کے بعد ایک CSP آفیسر بن چکا ہے، تو لیلا کو انتہائی افسوس ہوگا کہ ہاتھ آیا ہیرا اس نے خود اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ اور ادھر تیمور اور آہت جو بلال اور اس کی بہن زارا کے پیسے پہ، ان کے فادر کی چھوڑی ہوئی جائیداد پہ اور کاروبار پہ اتنا اترا رہے ہیں، تو ان کی اکڑ بھی بہت جلد نکلنے والی ہے، کیونکہ بلال اب کوئی عام انسان نہیں، بڑا افسر بن چکا ہے، بہت جلد اپنی جائیداد اور اپنے کاروبار سے ان سب کو بے دخل کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو خوشی ہوئی بلال کی واپسی پہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔